نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اور یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہم ہر قسم کی اپنی ذات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ایسا لالچی نفس بھی نہ ہم کو ملے کہ جو بھرے نہ، اور سخت دل بھی نہ ہو ہمارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سے نیکی کے کام کروا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر جب تک ہم چلتے رہتے ہیں تب تک ہمارے دل، ہماری زبانیں، ہمارے دماغ صحیح راہ پر چلتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو خدا نخواستہ چھوڑتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پسند کو دیکھتے ہیں، تو سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور اتنی بکھرتی ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، جب تک کہ ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سدھار دے، ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے. تو آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ الکلام ہے، گفتگو، اسپیچ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا علمہ البیان، کہ اس کو بیان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو بیان کی قوت دی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، ہر طرح کے جانور ہیں، اور جانوروں میں کچھ صلاحیتیں ہم سے بھی زیادہ ہیں. کچھ جانور دور تک دیکھ سکتے ہیں، ہماری نظر اتنی دور نہیں جا سکتی، جتنی دور اور جتنی چھوٹی چیز وہ اپنا شکار دیکھ لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ جانوروں کی ہیئرنگ بہت تیز ہے کہ وہ ابھی طوفان آیا ہی کوئی نہیں اور ابھی زلزلہ آیا ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے ذرا سی وائبریشن کے ذریعے سے، یا ان کو دور سے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کی آواز آ جاتی ہے. تو کچھ صلاحیتیں ان میں بہت زیادہ ہیں، احساس کی، محسوس کرنے کی، یا سننے کی، یا دیکھنے کی، لیکن بولنے کی جو یہ طاقت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ بہت اسپیشل ہے. اس کے ذریعے سے ہی انسان بنتا ہے. اور سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے، اور یہ اٹس سچ اے ڈینجرس تھنگ اگر اس کا غلط استعمال ہو. اب کلام جو ہے نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ عربی کا ہر ورڈ کسی روٹ لیٹر سے بنتا ہے. موسٹلی 3 لیٹرز ہوتے ہیں جن سے کوئی بھی لفظ بن جاتا ہے، اور جب وہ بنتا ہے تو پھر اس کا ایک مین مصدر ہوتا ہے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے دا اوریجنل ورڈ. پھر اس اوریجنل ورڈ سے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں. تو کاف لام میم جو ہے نا، کلم یکلمو یا اس طرح کا، اور اس کا مصدر کلمن ہے، اس کا مطلب ہے زخمی کرنا، چبھنے والی چیز سے زخمی کرنا. اور کلام ہی اس سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بات کرنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ عربی میں نا روٹ لیٹر جب ایک مصدر بناتا ہے نا تو اس کا اوریجنل میننگ ہر چیز میں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثلا نظرا، نون ضا اور را، جس کو ہم نون زوئیں اور را کہتے ہیں نا اردو میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا. ٹھیک ہے، لیکن وہی ایک اور باب میں جا کے عربی کے ذرا سی اس میں لیٹرز کا اضافہ ہوتا ہے. تو انتظار کس کو کہتے ہیں؟ انتظار کس کو کہتے ہیں؟ ویٹ کرنا. اور روٹ لیٹر وہی ہے، دیکھنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کا ویٹ کرو تو بار بار اس کی طرف یا گھڑی کو دیکھتے ہیں دیر ہو گئی ہے، یا اس بندے کی راہ کو دیکھتے ہیں. جب بس کے لیے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں پلٹ پلٹ کر اس کی طرف جاتی ہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے. تو یہ عربی کی فصاحت ہے. دس از دا ایک ورڈ، اٹ مینس اٹ ہیز سو مچ ان اٹ، رائٹ؟ سو کلام، آپ دیکھیں کہ کلام کے ذریعے سے کیا کرتا ہے انسان؟ دوسرے کو زخمی نہیں کرتا. اگر غلط کلام کرے تو کیا کرتا ہے؟ موسٹلی ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کو کوئی تانا دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہرٹ کرتی ہے. تو پھر وہ کیا؟ چبھنے والی چیز ہی ہوئی نا، زخمی کرنے والی چیز ہی ہوئی نا.
اور وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ انسان کی روح کو زخمی کرتی ہے. جسم پہ تو کوئی کٹ نہیں نظر آتا. اگر کسی نے دوسرے نے زبان کی کاٹ دی ہے اور زبان کی مار دی ہے تو پھر جس بندے کو مار پٹی ہے اس کو تو اوپر تو کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کی روح زخمی ہو جاتی. اور وہ جو زخم ہوتا ہے نا لفظ کا لگا ہوا یا کلام کا لگا ہوا, وہ جو بات کی گئی ہے اس کا جو زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا, بڑا مشکل ہے اس کا بھرنا. جیسے بچوں کو میں نے ایک دفعہ سنائی تھی سٹوری کہ یہ بچوں کی سٹوری ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ بہت برا بولتا تھا, جب غصہ اس کو چڑھتا تھا تو بہت غلط باتیں کر جاتا تھا. تو اس کے دادا نے اس کو سبق سکھانے کا سوچا, تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹا یہ لو بالٹی کیلوں کی اور یہ ہے ہیمر. جب تمہیں غصہ آئے نا, کیونکہ تم کہتے ہو میں کنٹرول نہیں کر سکتا اور تم باتیں کر جاتے ہو, تو تم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے ایک کیل لینی ہے اور پیچھے کی جو فینس ہے نا لکڑی کی گارڈن کی, اس میں جا کے ایک کیل ٹھونکا. اس نے کہا جی آپ فکر ہی نہ کریں, اب آپ نے کہا ہے تو ظاہر ہے دادا کی تو بات ماننی پڑے گی. تو جب آپ اس کو غصہ چڑھے اور یہ بری بات کسی کو کہہ دے تو اس کو جانا پڑے, اس میں بھی اس کو غصہ چڑھے کہ مجھے اب جا کے تو کیل ٹھوکنا ہے, پر ٹھوکے. ایک دن تو بڑے زیادہ کیل لگے. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ مزدوری ہو گئی ہے. پھر اس نے تھوڑا کم کر دیا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگا, پھر تو اور تھوڑے ہو گئے کیل. ہوتے ہوتے ایک دن اس نے کہا آج تو کوئی کیل ہی نہیں لگا. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر آؤ دیکھتے ہیں فینس میں کیا ہے. گئے اور جا کے کہنے لگے اب ان ساری کیلوں کو نکالو. تو وہی جو ہیمر کی دوسری سائڈ ہوتی اس نے کیل نکال دیے. وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے غصہ چھوڑ دیا ہے اور میں بری باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں لوگوں کو, بدتمیزی نہیں کرتا میں. انہوں نے کہا اب یہ دیوار کو دیکھو, دیوار کا کیا حال ہے. تو اس نے دیکھا تو وہ سوراخوں سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے کہا جس طرح تم نے باتیں کی نا جن کو, ان کے دل میں جو سوراخ ہوئے, ان کی روح پہ جو زخم لگا وہ تو لگ گیا. اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے. دیوار کتنی بری شکل ہو گئی اس کی اور کتنے اس میں سوراخ ہو گئے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا کلام کس قدر پریشس ہے اور کس قدر بڑی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا دیا, اس کو کیا کرنا ہے, یہ کس مقصد کے لیے ہم کو دی گئی تھی یہ نعمت, اور اس کا اصل کام کیا ہے. ہم ساری زندگی اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے, اور ہم ہر بات اس طرح بے دھڑک بے دھیانے کرتے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی, یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم فضول یوز کریں یا ایکسٹرا یوز کریں, یعنی ہمیں کوئی نہیں کسی کو ہرٹ کر رہا ہے کہ بس بات کرنی ہے کیونکہ زبان لگی ہوئی ہے تو اس کا استعمال کر رہا ہے. نہیں. اور یہ جو سب سے پہلی آیت آئی ہے نا, اس میں قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نا, دونوں ہی کرامن ہیں, دونوں ہی عزت والے ہیں جو فرشتے ہیں. کیونکہ جب بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایک فرشتہ اچھی چیز لکھ رہا ہے, دوسرا فرشتہ بری چیز لکھ رہا ہے, تو بچے سوچتے ہیں کہ ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. فرشتے دونوں ہی عزت والے ہیں, لیکن جو وہ لکھ رہے ہیں اور جس کی لکھ رہے ہیں اس کی عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے ان الفاظ کی وجہ سے. اور لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھینکنا. جیسے دریا سے کوئی باہر اٹھا کے کوئی مچھلی پھینک دی, وہ عربی میں لفظ کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ پھینک دینا. اسی طرح ہم جو ہے نا, ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہمارے احساسات چھپے ہوئے ہیں, جب یا بغض چھپا ہوا ہے یا کوئی بھی فیلنگ ہے, اس کو اٹھا کے ہم اپنے منہ سے باہر پھینکتے ہیں. کس ذریعے؟ الفاظ کے ذریعے سے, ورڈز کے ذریعے سے. تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کسی عالم نے کہا تھا کہ دل ہانڈیوں کی طرح ہیں اور زبانیں اس کے چمچے ہیں, اور وہ ڈبا ڈبا کے آپ کے دل کی ہانڈی میں سے نکال نکال کے لوگوں کو چکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ ہے, آپ کے دل کا کیا ٹیسٹ ہے. What is inside? What is cooking inside your heart?
نا, سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ کہ بندے کو ایک دم ہوش آ جاتی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے ابھی بات کہی کسی کو, یہ کہاں سے نکلی ہے, یہ کہاں میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی, میں نے تو سوچا بھی نہیں اور میرے منہ سے اتنی بری بات نکلی اس بندے کے لیے. تو ظاہر ہے میرے دل میں تھی تو نکلی کہ نہیں. ویسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے آپ کے منہ سے کوئی تانا نکل آئے, کوئی طنز نکل آئے, کوئی آپ اس کا مذاق اڑا دیں, ویسے نہیں ہوتا. یہ دل کی گہرائیوں کے اندر چھپے ہوئے اس ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے, کوئی اس کو کھوجنا بہت ضروری ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, وہ جو اندر چیز ہے. تو اور یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی پکڑ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو رسول اور پیغمبر تھے ان کی یعنی کیا کتنا ٹائٹ ان سے ایکسپیکٹیشن تھی نا, کس کس موقع پر ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا. یعنی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں رول ماڈل بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, بالکل آسان کام نہیں ہے. آپ کو اتنا اپنے اوپر جو ہے نا سختی جھیلنی ہوتی ہے, اپنی مرضی کو مارنا ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کو ہر جگہ, چاہے اکیلے میں ہے, گھر میں ہے, باہر, ہر جگہ پہ اپنے اوپر ایک نظر رکھنی پڑتی ہے, اپنے اوپر روک لگانی پڑتی ہے. تو یہ جتنی بڑی نعمت ہے نا کہ انسان بولتا ہے تو کس قدر خوبصورت جب باتیں کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں. وہ اچھی بات کرے, اچھا مشورہ دے, کسی کا دل خوش کر دے, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, کسی کو سیدھا راستہ مل جائے. آپ کی زبان سے ہی کسی کو سیدھا راستہ مل سکتا ہے اور آپ کی زبان ہی سے کوئی غلط راستے پر چل سکتا ہے. وہ جیسے ایک خاتون نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر مہمان آئے, اللہ پتہ جانے ایک ہفتے یا اس سے زیادہ, تو بتا رہی تھی کہ میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی خدمت کی, لیکن جاتے ہوئے ان میں سے ایک نے کوئی ایسی بات مجھے کہہ دی کہ مجھے عبادت کا ہی دل نہیں چاہا. میں اتنی ڈسٹرب ہو گئی اور اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا, میرا کھانا پکا نہیں سک رہی تھی. میں ایک بات کہہ کے ایک بندہ چلا گیا اور دوسرے کی زندگی کو سمجھے برباد کر کے چلا گیا, بیکاز شی وینٹ انٹو ڈپریشن, جس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سک رہی تھی. اتنی تکلیف اس کو ہوئی کہ اس کے ذہن سے وہ خیالات نہیں جا رہے تھے. یہ بہت طاقتور چیز ہے جو ہم بولتے ہیں نا, یہ بہت طاقتور چیز ہے. ان سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بگاڑ بھی آ سکتا ہے, بہت بڑا فساد بن سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ کی آیت کیا ہے, قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو, بھلے طریقے سے بات کرو. آپ یہ سوچ لیں میں نے ایک دن مر جانا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرے مرنے کا دن کون سا ہوگا. میری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو میں اس وقت کیش کر سکتی ہوں. کیسے کیش کرائیں گے؟ آج کل آپ کو پتا ہے نا بٹ کوائن اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کا جو کوائن ہے وہ یہ ہوگا. مجھے اور کسی بحث سے نہیں, میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ that's a type of currency. تو آپ نے اپنی زندگی کو, اپنی باتوں کو ٹرانسفر کرنا ہے, کنورٹ کرنا ہے انٹو دا کرنسی آف دا ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی ساری نعمتوں کو اس طرح کیش آؤٹ کرانا ہے. آپ کے پاس یہ چوائس ہے, اس وقت آپ کی زندگی ہے, اس وقت یہ ٹائم آپ کے پاس ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ یہ سوچ لیں کہ میری کوئی چیز ضائع نہ ہو. جیسے مومن کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ, اور مومن کو بھی شجرۃ طیبہ کہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو مومن کی جیسے شجرۃ طیبہ کھجور کا درخت ہے, اس کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے, اس کا فائدہ ہے. اسی طرح مومن کی
سوچ، مومن کی بات، مومن کا عمل، مومن کا مشورہ، مومن کی خیر خواہی دوسروں کے لیے، وہ ہر چیز کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی آخرت کی کرنسی میں. وہ اپنے ایکشنز کو، اپنے ورڈز کو، اپنی تھاٹس کو، ہر چیز کو، اس کو یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے فیوچر کا سوچنا ہے، کیونکہ یہ فیوچر کرنسی ہے. نیکیاں فیوچر کرنسی ہیں. میں نے ہر جو اپنے پاس جو مال پڑا ہے اس کو اس میں کنورٹ کرنا ہے، اور میری بول چال بھی مال کا ایک حصہ ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی کا. آپ پھر سوچ سوچ کے تول تول کے بولیں گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہر چیز لکھنی ہے انہوں نے، نہیں چھوڑیں گے کچھ. وہ ہے نا اس میں سورت میں کہ مالی ہادل کتاب، وہ کہیں گے یہ کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو چھوٹی بڑی سب بھی بات لکھ دی، کوئی تو چھوڑ دیتے. کچھ بھی نہیں چھوڑا. اف کہا تو وہ بھی لکھ دیا. تو سوچ لیں کہ کبھی اگر ایک دن میں جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ٹائپ ہو جائیں اور ہمارے سامنے آ جائیں پوری کتاب، ہم کہیں اے استغفر اللہ، اتنا بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس جگہ پہ یہ وہ چھوڑ دیتی تو ٹھیک تھا، اس جگہ پہ وہ چھوڑ دیتی تو ٹھیک تھا. I could have stopped myself. This was useless. بیکار کی بات تھی، کیوں کہی، کیوں اپنے حساب میں اضافہ کر دیا. جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ پکڑ ہوگی، اتنی زیادہ حساب کتاب ہوگا. یہ ٹیلی فون کی کانورسیشنز جو گھنٹوں گھنٹوں چلتی ہیں اور کس کس بندے کو ڈسکس کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سارے لوگ گفتگو کے فتنے میں مبتلا ہیں. اتنی باتیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. ٹی وی کے چینلز پاں 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 کرتے رہتے ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ہر جگہ پہ ٹاک شو ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ اٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں. ایک بات کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے اس کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے، تیسرا اس پہ الزام لگانے کے لیے، چوتھا اس سے بھی بڑا الزام لے آتا ہے. اور باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. And they don't understand. You know, each and every single thing is being written. یہ سب لکھی جا رہی ہیں، اور جس نے پوچھنا ہے، جس نے پوچھ کرنی ہے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ بہت باریک بین ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل چیک کرنے والا. تو یہ احساس ہمارے اندر جس وقت ہو جائے گا نا کہ ہمارے رب نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں اس کا مقصد تو سمجھ آئے کہ نعمت کا مقصد کیا ہے، تب ہم اس کا استعمال کریں. بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کا مقصد سمجھے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پہلی حدیث پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر ایک کتاب میں سے تھوڑا سا باتیں بتاؤں گی گفتگو کے بارے میں. عن علی قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، کہ بے شک جنت میں بلند عمارتیں ہیں، ہائی رائزز جیسے ہوتی ہیں نا بلڈنگز، بہت اونچی اونچی. ترا ظہورها من بطونها، دیکھا جا سکتا ہے اس کا پیچھے والا حصہ، اس کے اندر والا حصہ اس کے پیچھے سے، وہ بطونها من ظہورها، اور اس کا چھپا ہوا حصہ اس کے ظاہر سے. فقام عربی، تو ایک عربی کھڑا ہو گیا، ایک بدو کھڑا ہو گیا. فقالت، اس نے کہا کہ یعنی ڈسکرپشن تو بڑی انوکھی سی ہے کہ اس کی پشتیں اس کے اندر سے اور ان کے اندر ان کے باہر سے دکھائی دے رہے ہیں. تو یعنی کیسی یہ چیز ہوگی، ہے کس کے لیے، وہ کس کے لیے؟ لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، اس کے لیے جو اچھی طرح سے نرمی سے بات کرتا ہے، وہ اطعام الطعام، اور جو کھانا کھلاتا ہے، وہ ادام الصیام، اور جو اکثر روزے رکھتا ہے، یعنی دوام پکڑتا ہے روزے رکھنے میں. وصلی اللہ باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو وہ نماز پڑھتا ہے.
یہ پہلا خطبہ تھا جو مدینہ میں پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اس خطبے کے دوران حضرت عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے جو یہودی عالم تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور یہ باتیں پیغمبروں والی ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ بالا خانے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہم کو اونچی بلڈنگز بہت اچھی لگتی ہیں, یعنی اوپر والے مقامات آپ دیکھیں, پہاڑی مقامات پر چلیں ہم کہتے ہیں جی, اور اونچی بلڈنگز ہم کو بڑی اچھی لگتی ہیں. اور سب سے زیادہ مہنگا جو ہوتا ہے وہ پینٹ ہاؤس ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کی شان ایسی ہے کہ وہ اندر باہر سے کیسے نظر آ رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے پوری کی پوری دیوار شیشے کی ہوتی ہے, اور جب شیشے کی ہوتی ہے اور آپ پورا دیکھ سکتے ہیں نا باہر, یعنی آپ کے پاؤں تک شیشہ ہوتا ہے, اتنا خوبصورت لگتا ہے باہر کا سین, اس قدر خوبصورت. اب ہم نہیں امیجن کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیسے بالا خانے بنائے ہیں, ان کی کیا خوبصورتی ہوگی اور کیا شان ہوگی اور کیا نظارے جنت کے نظر آتے ہوں گے. اور یعنی اسپیشل چیز ہے نا, اسپیشل قسم کے غرفائیں بالا خانے. تو کس کے لیے ہے, کتنا پیارا سوال کر لیا کہ کس کے لیے, اور ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم یہ لوگ بن سکتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی چیز جو مینشن کی گئی ہے وہ ہے اطاب الکلام, میٹھا کلام, سلجھا ہوا کلام, پیارا کلام, پسندیدہ کلام. ایسی بات جو اچھی دوسروں سے کی گئی ہو. آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر آپ جب کسی کو اچھی بات کر جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد مینشن کرتے ہیں. مجھے خود کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے اچھی کی اور مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. I really really enjoy, جیسے آپ اس کو چیرش کرتے ہیں. اچھی بات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تعریف کسی نے کی, یہ نہیں مطلب ہوتا. اچھی بات کا مطلب ہوتا ہے بھلی بات کر دینا جس کی وجہ سے نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کا دن بن جاتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے آج تو آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے کھولے, آپ دعا دے دیتے ہیں کسی کو, اور دوسرا سارا دن اس دعا کے اثر کو محسوس کرتا ہے. جدھر جاتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے یہ میرا کام ہوا ان کی دعا کی وجہ سے, انہوں نے صبح مجھے بہت اچھی بات کہہ دی تھی. تو وہ کلام جو دوسرے کی کے لیے آسانی پیدا کر دے اور دل خوش کر دے. اور آگے اس کا کیا ہے, وہ اطعم الطعام, اور جو کھانا کھلاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب آپ کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو وہ لوگ برے طریقے سے پیش آتے. کسی نے مجھ سے واقعہ شیئر کیا, انہوں نے کہا ہم کسی کے گھر گئے اور وہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے اپنے رشتے داروں کے گھر. انہوں نے کہا پہلے تو ساری گاڑیاں باہر کھڑی تھیں اور بیل کر رہے تھے ہم, اور کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا, اور ہم نہ واپس جانے جوگے, ظاہر بیگ اٹھا کر آئے ہوئے تھے, کدھر جاتے. اور کہہ رہے ہیں کہ اور پھر ان کا بیٹا نکلا اور سلام دعا کے بغیر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. اور پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا آخرکار تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی کہ ان کا دل چاہے کہ اٹھ کے ابھی ہی چلے جائیں ادھر سے, لیکن ان کی مشکل تھی کہ وہ فوراً لیو نہیں کر سکتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے, چلے آپ نے کھانا بھی کھلا دیا, لیکن اس طرح کے بیہیویئر اور اس طرح کی باتوں کے بعد دوسرے کے دل پر کیا اثر ہوگا, اور وہ کتنی دفعہ پلٹ کے اس بات کو سوچے گا اور اپنی بے عزتی کو محسوس کرے گا اور توبہ کرے گا اور قسم کھائے گا کہ میں نے واپس ان لوگوں کے گھر نہیں جانا, کیونکہ ان کو ادب اور لحاظ نہیں ہے کہ اگر دوسرے ملک سے کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, کیسے اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, کیسے دروازہ کھولنا ہے, کیسے کھلے ہاتھوں کے ساتھ لینا ہے, کیسے گلے لگانا ہے, کیسے بھولنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. اس وقت وہ ہمارے مہمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے, تکریم کرے. تو آپ کھانا چاہے نہ بھی کھلائیں نا, عزت کر دیں تو دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور کھانا کھلا بھی دیں بہت بہترین, اور بری بات کرتے ہیں تو سارے کھانے کا مزہ چلا جاتا ہے.
تو اچھا کلام. اب ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا, ہم اطاب الکلام ہے, کتنا پیارا کلام کرتے ہیں, کس کس سے کیا کیا بات کرتے ہیں. ہر ایک کو سامنے رکھ لیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنے کام کی جگہ پہ, ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کس طرح کے کلام سے میں مشہور ہوں. کیا میں اچھا پسندیدہ کلام کرتی ہوں؟ تھوڑا بولیں لیکن اچھا بولیں, الحمدللہ انف ہے آپ کے لیے. آپ یعنی دیکھیں تو صحیح نا, کتنی دانتوں کے بیچ میں زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور ایک زبان دی ہوئی ہے اور 2 کان 2 آنکھیں. جن کا کام زیادہ ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, اس کا کام تھوڑا ہے, ہونا چاہیے تھوڑا ہونا چاہیے, لیکن یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے, بہت زیادہ بولتی ہے, تھکتی بھی کوئی نہیں. ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں, آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں, بندہ سن سن کے بھی تھک جاتا ہے, لیکن زبان نہیں تھکتی. بولتے بولتے انسان نہیں تھکتا. تو کبھی بھی پڑھائی اس سوچ کے ساتھ نہ کیا کریں کہ بس کلاس اٹینڈ کرنی ہے. مزہ آتا ہے کلاس اٹینڈ کر کے, یہ مزہ تو تب ہے جب ہمارے اعمال کے بیچ میں چینج آئے اور ہم کانشیس مسلم بن جائیں, اور ہم اپنے اوپر روک لگانے لگ جائیں, اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ جو بول رہے ہیں ہم, یہ کنورٹ ہو رہا ہے آخرت کی کرنسی میں. کیا نیکیوں میں کنورٹ ہو رہا ہے یا برائیوں میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ کس طرح کی کرنسی ادھر بن رہی ہے ہمارے لیے؟ تو یہ بہت سوچنا ضروری ہے. اور اگلی خصوصیت کیا ہے, وہ ادام الصیام, روزوں میں دوام, نفلی روزے رکھنے والا. دیکھیں منڈے کا روزہ آتا ہے, تھرسڈے کا روزہ آتا ہے, یہ 2 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. ایک تو منڈے کا کہ میں جس دن پیدا ہوا تھا, اور ان دنوں میں اللہ کے سامنے اعمال ہمارے پیش ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیام سے ہوں, میں روزے سے ہوں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میرے اعمال کو پیش کیا جائے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ آج کل تو روزے اتنے آسان ہوئے ہیں. ابھی آپ روزہ رکھتے ہیں اور ظہر ہوتی ہے تو ایک دم ٹائم ایسے بھاگتا ہے اور آپ کے روزہ افطاری کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اگر عادت ہو جائے نا روزے کی, نفل روزے کی, تو پھر مشکل نہیں لگتا انسان کو, اس کو آٹومیٹکلی. اچھا سارے گھر والے نا وہ ٹیون ہو جاتے ہیں اس طرح, ان کو عادت ہو جاتی ہے, ان کو پتا چلتا ہے او آج تو آپ کا روزہ ہوگا, آج تو آپ کا روزہ ہوگا, ورنہ کیا کہتے رہتے پھر روزہ رکھ لیا, پھر روزہ رکھ لیا. لیکن پھر جب آپ استقامت اختیار کرتے ہیں نا, تو پھر ان کو پہلے ہی پتا, آج تو باہر نہیں جا سکتے کھانے کے لیے, آج امی کا, باجی کا, خالہ کا روزہ ہے. تو ادام الصیام. اور نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ بہت خوبصورت چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے, جذبات کی, ہلچل کی, کوئی گھر میں کوئی ڈسٹربنس نہیں, کوئی آپ کا کام نہیں, آپ نے کھانا نہیں پکانا, کسی کو سرو نہیں کرنا, کسی سے بات نہیں کرنی, کسی کو کوئی ہدایت نہیں دینی, بالکل اندر باہر خاموشی ہوتی ہے. ذہن آپ کا خالی ہوتا ہے باقی سب ذمہ داریوں سے, کیونکہ آپ باقی وقت میں دیکھیں آپ کا ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن رات کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ بالکل فراغت والی ہوتی ہے, اس میں صرف اللہ بندہ. حالانکہ ہونا تو باقی نمازوں میں بھی یہی چاہیے, لیکن وہ بہت اسپیشل نماز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتا ہے, چھپا کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. تو اگر غرفہ کا شوق ہے, یہاں تو ہم تو کوئی غرفہ بھی نہیں خرید سکتے, ملینز اینڈ ٹریلینز میں قیمتیں جا رہی ہیں, تو لیکن ہم جنت کے غرفات خرید سکتے ہیں, جو کہ سب سے مہنگی چیز ہے, جو ہم نہیں, ہمارے میں ہمت ہی نہیں کہ ہم لیں. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اکثر و بیشتر تانا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا تو نہیں نا کہہ سکتا کہ میں بڑا پاک ہوں اور میں کبھی بھی تانا نہیں دیتی. نہیں, نکل جاتا ہے منہ سے تانا. سوری ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ کو. غرفاتی مطلب کیا؟ سوری. اپارٹمنٹس, high rise apartments. Oh yeah, the one that's mentioned in the hadith. Okay, sorry.
تو یعنی ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم کسی کو ایسے غصے میں ایسا طنز کر دیتے ہیں یا تانا مار دیتے ہیں یا مذاق کر دیتے ہیں یا کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے پلٹے نا. ہم نے سوچنا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا. انہوں نے مولانا وحید الدین خان کی کتاب میں ایک بڑا مزے کا انہوں نے ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا ایک مسافر کو کلکتہ جانا ہے اور وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے, مگر روانگی کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو امرتسر جانے والی ہے, وہ تو کہیں اور جا رہی ہے. ایسے مسافر کا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنی غلطی پر تڑپ اٹھے گا. وہ سیٹ جس پر وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اب اس کو کاٹنے لگے گی. اگلے ہی اسٹیشن پر جیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر پڑے گا اور واپسی کا راستہ اختیار کرے گا. ٹرین کا مسافر جس طرح فوراً اپنی غلطی کو مان کر پلٹ پڑتا ہے, وہی حال مومن کا آخرت کے معاملے میں ہوتا ہے. اس سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو آخرت کے رخ کو بے رخ کرنے والی ہو, یعنی اس کو مس گائیڈ کرنے والی ہو, جو اس کو اگلی زندگی میں نقصان پہنچانے والی ہو, تو شرمندہ ہوتا ہے اور اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور غلطی سے پلٹنے میں دیر بھی نہیں لگتی. وہ فوراً کے فوراً سے ہی راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو ابھی اسی وقت وہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو مومنوں میں شامل کر لے, ان مومنوں میں شامل کر لے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی مسٹیک کو. یس, I have this mistake in me, I have this what do you say negative thing in me, I just need to correct it, I just need to get rid of it. جو چیز میرے اللہ کو نہیں اچھی لگتی وہ میں نے اپنی زندگی میں سے کاٹ کے نکالنی ہے. I'm just going to, because that is garbage. جو چیز اللہ کو نہیں اچھی لگتی تو وہ گاربیج ہی ہوگا نا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھائی تھی تو یہ بہت اچھی بک ہے, شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. بڑا مزے کی بک ہے کیونکہ اس کو میں اکثر و بیشتر کوٹ کرتی ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ فن گفتگو اور آپ. اب ہم نے یہ سیکھنا کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں اور کون سی چیزیں بری ہوتی ہیں, ناپسندیدہ ہوتی ہیں, جن کو ہم نے چھوڑنا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ذرا سی کوئی بات جو کسی نے بول دی اور اس کو میڈیا پر ڈال دیا, اس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. ایک مسلمان اٹھ کے کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے, جو وہ تو مسلمان ملک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ منہ کھول کے کہہ سکتا ہے, لیکن جو لوگ غیروں کے ملکوں میں بیٹھے مسلمان ہیں ان کی زندگیوں میں ہلچل مچا دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مشکل کر دیتا ہے. بہت زیادہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے, کیونکہ آج کل عام لوگوں کی باتیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے یا تو لوگوں کی زندگیوں میں سکون آتا ہے اور یا زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. لوگ اس کو لے کر تو ایک ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کی خامیوں کا جائزہ لیں. اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں, آپ میں سے کسی نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس سے آپ کو کیا سبق ملا. وہ کہتے ہیں کسی گھر میں ایک ملازم تھا اور اس کا تلفظ جو تھا, اس کی پروننسیشن آف دا ورڈز جو تھی وہ صحیح نہیں تھی. وہ ایک دن گھبرایا اپنے مالک کے پاس آیا جس کے گھر وہ کام کرتا تھا اور آ کے کہنے لگا, صاحب سیریا کا بوسہ مر گیا. گھر والے کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس کی پروننسیشن صحیح نہیں ہے یا کہ, اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ شاید سیریا یعنی جو ملک شام ہے اس کا صدارتی نظام کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے مر گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے. ایک بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کی پروننسیشن نہیں صحیح تھی, دوسرے نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا علم بھی کم ہے, اس کی پروننسیشن بھی کم ہے. وہ اپنی دماغ کے حساب سے اس کی بات سوچ رہا ہے. اس کا دماغ اٹکا ہوا ہے اخبار میں پریزیڈینشل الیکشنز کے بیچ میں, تو پھر بادشاہ کہاں سے آ گیا, اور وہ مس کمیونیکیشن. تو جب اس ملازم نے لے کر گیا تو دیکھا کہ چڑیا کا بچہ مرا ہوا تھا. وہ کہہ رہا تھا, صاحب چڑیا کا بچہ مرا ہوا ہے, اور وہ صاحب کیا سمجھ رہے تھے کہ سیریا کا بادشاہ مر گیا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے
کہ آپ کو اس سے کیا, یعنی گفتگو ہی ہے نا یہ, ٹھیک ہے, کہنے والے کی کیا سچویشن تھی اور سننے والے کی کیا سچویشن تھی. کچھ کسی کو بات سمجھ آئی ہو کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا تو بتائیں. کہ آگے بات پہنچانے سے پہلے you should do your research first. What this news that I heard, what is it? Is it true or it's not true? اس نے تو سچی بات بتائی تھی, واقعی I know, سیریل but کا وہ اگر بوسا جا مرا تھا. وہ جا کے چیک کرتے کہتے مجھے بتاؤ کدھر سے تم نے یا whatever, where did you hear it? صحیح. آگے نہیں پہنچانا چاہیے, بیکاز ابھی کل کی بات ہے, ٹیکسٹ میں آیا تھا, پتہ نہیں some very famous writer, some Urdu, I don't know him, وہ سب ان للہ و انا الیہ راجعون سب پڑھ رہے تھے, پھر پتہ چلا کہ نیوز ہی غلط تھی, کہ وہ ان کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا. اور I don't know, تو مجھے ہم لوگ نے سب نے دعا کر دی ان کے لیے, بٹ وہ زندہ تھے. اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے والا ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرتا ہے جو اتنی کوئی کروشل نہیں ہوتی, اگر وہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے, اور وہ گھبرا کے یہ باتیں بتا رہا ہے حالانکہ وہ نہ بھی مینشن کرتا تو ٹھیک تھا. اور گھر والے بندے نے اس کی بات جب سنی تو اس نے اپنے دماغ سے اس کی بات سوچ رہا ہے, اس کے لیول پر آ کر نہیں سوچ رہا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اور یہ کیا بتا سکتا ہے مجھے. تو اکثر و بیشتر ہم ایسی چیزوں کی گفتگو کرتے ہیں اور اتنی گھبراہٹ میں کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ہڑبڑا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے تو سارے ہڑبڑا گئے, اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ صحیح بات بھی ہے کہ نہیں. تو گفتگو کے بیچ میں احساسات ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا یہ بات اس قابل بھی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیا جائے یا اس کو مینشن کیا جائے. اگر اس کے بغیر گزارا ہے تو چھوڑ دیجئے. اور جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس کا ذہنی لیول کتنا ہے, اس کے لیول پہ جا کے سوچیں کہ وہ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیول ہائی ہو. اب یہ بات ہمارے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہمارے سارے معاشرے میں چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ باتیں بہت ہو رہی ہیں. جب باتیں کم ہوتی ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے, اور جب باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کام کم ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, جن ملکوں میں بہت زیادہ سیاستدان بولتے ہیں اور لوگ ان پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے لگتے ہیں تو دوسرے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ تو کام تم نے صحیح کیا نہیں, یہ کیا کرنے جا رہے ہو. تو نہ تو وہ کام ہوتا ہے اور نہ یہ کام ہوتا ہے. لیکن جہاں پر باتیں کم ہوتی ہیں اور لوگ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں کہ we have given you the authority, now you do stuff and we are going to be your helpers. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے یہ اپوزیشن کا ورڈ کہاں سے آیا, یعنی ہماری پارلیمنٹس میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ایک ان پاور ہوتی ہے پارٹی اور ایک دوسری کو کیا کہتے ہیں, اپوزیشن. کیوں کہتے ہیں اپوزیشن؟ کیوں کہنا چاہیے اپوزیشن؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے. ہمارے تو نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی دا ہیلپر. ان کو یہ کہنا چاہیے یہ پارٹیز جو آپ نہیں جیتی یہ آپ کی ہیلپر ہیں. جب آپ کہہ دیتے ہیں اپوزیشن تو وہ اپوزیشن کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں, ان کو ہر چیز کو اپوز کرتی ہیں, ہر چیز میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ ان کا نام بھی اپوزیشن رکھا ہوا آپ نے. تو یہ گوروں کا نظام ہے کہ جس میں آپ ایک اپوزیشن پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونے نہیں دیتے. اور اب پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہی ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں کا طریقہ کیا تھا, مجلس شورا. آپ دیکھیں خلفائے راشدین میں کیا ہوتا تھا, ان کی باتیں کیا ہوتی تھی. وہ تنگ کرنے کے لیے گورنمنٹ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم تمہاری اپوزیشن ہے, تم کر کے تو دکھاؤ تو صحیح تم کام کیا کرتے ہو, ہمارے ایک میں روڑے اٹکائیں گے جب تک تمہاری ٹرم پوری نہیں ہو جاتی, اور پھر بعد میں ہم وہ کام کریں گے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو کوئی ہماری بھی اپوزیشن ہوگی. مسلمانوں کی مجلس شورا ہوتی تھی, جب وہ بات کرتے تھے تو بھلائی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے اور کوئی
مشورہ لینے کی کوشش کرتے تھے تو وہ سب لوگ ان کو بالکل کھرا کھرا مشورہ دیتے تھے، کوئی بغض اور اناد رکھے بغیر. یہ نہیں کہ ان کو ہم بدنام کر دیں، ان سے کوئی ایسا کام کروائیں کہ یہ بدنام ہو جائیں اور ان سے کوئی اچھا کام ہو بھی نہ اور بعد میں ہم دیکھیں گے. نہیں، مسلمانوں کا طریقہ کیا تھا؟ ہیلپر ہونا، اچھا مشورہ دینا، اچھی بات کرنا. تو اب ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں؟ نماز پڑھ کے آئیں جی، مسجد جائیں جی، ایک ایک قدم کفارہ ہو جائے گا غلطیوں اور کوتاہیوں کا. فجر اور عشاء پڑھ کر آئیں جی جماعت میں، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. اندھیرے کی نماز جو ہوتی ہے وہ نور کا سبب بنتی ہے. مسجدوں کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی آسانی دے گا. جب وہ کوئی غلط بات کریں یا کسی کے بارے میں تو عزت کے ساتھ کہیں کہ یہ تو لکھ لیا آپ کے اعمال میں لکھا گیا یہ چیز، اس کو مٹانے کا اب کیا طریقہ ہوگا، سوری کیسے کریں گے اس بندے سے. تو یہ ساری بات ہوتی ہے کہ اچھا مشورہ دینا جس کی وجہ سے دوسرے کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا کام کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو میں عام طور پر کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اوکے بیٹے، السلام علیکم، فی امان اللہ، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اعوذک بکلمات اللہ التامات من شیطان الہامات من کل عین لام. اللہ کے حوالے میرا بیٹا، بسم اللہ توکل تو پڑھو. اوکے جی، سوری. گفتگو میں عام طور پر غلطیاں کیا ہوتی ہیں اور نقص کیا ہوتے ہیں، کیا خرابیاں ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ گھبراہٹ میں بات نہیں کرنی چاہیے ہر وقت. کہ وہ کہتے ہیں، یہ جو محمد بشیر جمعہ ہے جن کی بک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد جب گفتگو کرتے ہیں تو اتنی گھبراہٹ کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جرم کر آئے ہیں جس کی ان کو سزا ملنے والی ہے. گفتگو کے معاملے میں آپ جس کسی کے سامنے ہو اس کے مقام اور مرتبے کا ضرور احترام کیجیے، مگر گھبرائے نہیں. یعنی دوسرا بندہ اگر آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا بڑا ہے، آپ کا باس ہے، تو یو ہیو ٹو شو ریسپیکٹ بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسکیئرڈ. اور اچھے طریقے سے اپنی بات کیجیے، پہلے سے سوچ لیں دماغ میں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور پھر اس بات کو کر کے ختم کریں. تکیہ کلام وہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے. تکیہ کلام کا مطلب پتہ ہے؟ جس کلام پہ وہ تکیہ کرتے ہیں، جس کلام کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے میرا مطلب ہے، سمجھی آپ؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں گے سمجھ آئی آپ کو، سمجھ آئی. اور یا پھر کہتے ہیں میں نے کہا. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے یہ گفتگو کی خامی ہوتی ہے، اس سے دوسرے لوگ تنگ ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہنستے بات ساتھ کرتے ہیں، ہنسی اور الفاظ ان کے منہ سے اکٹھے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ان کا اور ان کی بات بھی ضائع ہوتی ہے اور دوسرے تنگ ہوتے ہیں. پہلے ہنس لیں اگر ہنسی آ رہی ہے اور پھر بات شروع کریں. پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو تالی ضرور بجاتے ہیں یا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کہ اللہ جی ہاتھ مارو. اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ہاتھ مارنے سے گفتگو میں کیا فائدہ ہوگا، کیا زور پیدا ہوگا. اور کچھ لوگ ہر بات میں میں بہت کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اکثر یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں نا اور جو بہت پریشان حال ہوتے ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں نا تو وہ میں سے شروع ہوتی ہے اور میں پہ ہی ختم ہوتی ہے. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، میں ایسا تو نہیں تھی، میں تو بہت اچھی تھی، میں نمازیں پڑھتی تھی، میں نے کبھی یہ نہیں مس کیا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں اپنے آپ کی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگوں کو پاک کرتا ہے، تو میں کرنے سے آپ ہی کا وقار مجروح ہوتا ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے تعریف کرتا ہے وہ سب سے زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی تعریف نہیں کریں تو آپ اپنی تعریف کرنے کی کوشش کریں اور میں کریں.
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھری کھری بات وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر سو بریو، وی آر سو بلنٹ، کہ ہم کھری کھری بات کرتے ہیں. میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی. آپ دل میں بات نہ رکھیں لیکن آپ لوگوں کو کھری کھری بھی نہ سنائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور کھری کھری والے جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے سامنے کھری کھری سناتے ہیں. ان میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ دوسرے بندے کی تنہائی کا انتظار کریں اور اس کو چپکے سے بتا دیں کہ ایکسکیوز می دس از یور پرابلم. ہاں جی بالکل جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا تو سٹائل ہی ہے، ہم تو سچ بولتے ہیں اور منہ پہ کہتے ہیں، ہم دل میں نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بہتر طریقہ نہیں پتا اس سے. یعنی اکثر و بیشتر یہ والا معاملہ جو کھری کھری گفتگو والا معاملہ ہے نا، اس میں لوگ خراب ہو جاتے ہیں. لوگ خراب ہو جاتے ہیں. جس کو کھری سنا کر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں نا، وہ اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ اپنے طریقے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ دوسرے کی بہتری چاہتے ہیں، اگر دل کے اندر یقین کریں، سچی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر خلوص ہوگا نا اور آپ سچی چاہت ہوگی کہ یہ بندہ غلطی سے بچ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو طریقے بتا دے گا. لیکن اگر، اور یہ میں سچ بات بتا رہی ہوں، اگر دل کے اندر کسی خانے میں یہ بات ہوئی کہ میں نے اس بندے کو عزت کرنا ہے، کسی خانے کے اندر کہ اس کو میں نے یعنی خراب کرنا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اس کا کچھ، تو وہاں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ میسج جو ہے وہ بدخواہی پر مبنی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو. It is going to go wrong way, not the right way. So جب بھی آپ کوئی کسی کی اصلاح کرنے لگے نا، تو آپ اپنے دل کو چیک کر لیں اور ہمیشہ دعا کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی سیدھا کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یہ اس کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر میرا دل ٹیڑھا ہوا تو میری زبان ٹیڑھی ہو جائے گی. میری زبان سے طنز طعنہ یا کوئی بری بات نکلے گی جس سے دوسرا بندہ سیدھا نہیں ہونے والا. پھر کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، بہت تیز بولتے ہیں، دوسرا پکڑ ہی نہیں سکتا ان کی بات کو. اتنے اچھے اور اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، بٹ دے ٹاک سو فاسٹ کہ لوگ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے. ہر انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ چینج ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا تھا فرشتوں کو، تو ان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت تھی. علم کی وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی. اور یہ جو کوالٹی آف دا ابیلٹی ٹو چینج ہے نا اینڈ ٹو امپروو، یہ فرشتوں میں تو نہیں ہے نا. فرشتوں کو تو ٹیون اپ کر دیا گیا، بس وہ ایک طرح کے ہیں، ان کو جو ذمہ داری دے دی گئی وہ وہی کریں گے. لیکن انسان کے اندر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے، وہ غلطی پر ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر چینج لا سکتا ہے، اس کے اندر یہ ابیلٹی رکھیے. کبھی بھی یہ نہ کہیں میں نہیں بدل سکتی، میں تو کبھی نہیں بدل سکتی. ہمیشہ کہا کریں انشاءاللہ باذن اللہ I'll try my best، میں یہ کوشش کروں گی. پھر یہ کہ کبھی بھی بات کرتے ہوئے منہ میں نہیں بولنا چاہیے. دوسرا سمجھ نہیں سکتا آپ کی بات. اکثر و بیشتر کوئی لوگ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو من کی شکل دیکھ کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، جی اب کیا کرے بندہ. یعنی آپ ان کو چینج تو نہیں کر سکتے، نہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کریں اپنی بات، دوسرے بندے تنگ ہوں گے. نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں سمجھ آ رہی، کیا کریں، اب دوسرے کا عادت تو نہیں چینج کر سکتے. سو منہ کھول کے کلیئر بات کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے کسی دوسرے کی بات ماننی، میں نہیں مانوں گی، اور اپنی بات اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو لگتا ہے کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کی صحبت کا، کہ اب یہ زبردستی ہے، یہ ہمارے سر پر پڑ گئی ہے تو ہم نے کرنی. پھر گفتگو کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ محفل میں دیکھیں، اب یہ کافی دفعہ آپ بھی ایکسپیرینس کریں گے، ایک ہی جگہ پہ 4 چینلز چل رہے ہوتے ہیں. فیو پیپل آر لائک جو بھی ہے، ہماری عادت ہے
منہ پر بولنا. ہاں بالکل صحیح ہے, کچھ لوگوں کی ایسا طریقہ ہوتا ہے. اچھا اب میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ ایک محفل ہے, اس میں 6-7 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور 3 چینل چل رہے ہیں. یقین کرے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اس وقت. گھر میں اگر اس طرح کوئی کرتے میں کہتی پلیز اسٹاپ. یہاں پر اگر میرا بیٹا اور وہ بات کرے آپس میں اور فخر صاحب میرے ساتھ بات کرے تو میں کہتی ہوں 1 منٹ سارے چپ کر جاؤ پلیز, ایک بندہ بولے اور سب سنیں, کیونکہ جب دونوں طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آئی کینٹ کنسنٹریٹ, ہولڈ آن. اور ایسے ہی محفلوں میں یعنی آپ سب محفل کو کریں تاکہ سارے کے سارے انکلوڈ ہو جائیں اس میں, اور ایک چیز کے بارے میں سوچیں, ایک چیز کے بارے میں بات کریں, کچھ لرن کریں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ اس میں اپنا انپٹ ڈالیں گے. تو پھر اس لیے جب آپ ایک بندے کو فوکس کرتے ہیں نا تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں, 2 بندے ادھر ہنس رہے ہوتے ہیں, 2 بندے ادھر ہنس رہے ہوتے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اتنا وہ کھچڑی سی پک جاتی ہے. پھر محفل میں جا کے اختلافی مسئلے کو سب سے پہلے چھیڑنے کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہ سب سے پہلے جا کے کہتے ہیں او جی انڈیا اور پاکستان کا میچ, واٹ آپ نے تباہی بربادی میں جا دی. اب تو کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو ہی نہیں سکتی, لوگوں کے دل میں ایک دم کھٹائی سی پیدا ہو جائے گی, وہ کہیں گے یہ کیا بات کی ہے, یا پھر یہ مکتبہ فکر وہ مکتبہ فکر, یہ والے لوگ وہ والے لوگ, یہ گروپ وہ. ایسا اختلافی مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں جس میں لوگ پھٹ جائیں, لوگ بکھر جائیں. لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اور محفل میں جا کے جب آپ بات لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے ذاتی مسئلے نہیں چھیڑتے تھے, میں تو بڑی اداس ہوں, میں تو یہ اور میں, کہ سب لوگ پھر اسی کے اوپر اٹک جائیں اور باقی لوگوں کو بور ہونے لگ جاتے ہیں لوگ ایک ہی موضوع پہ بات کر کے. اور پھر گفتگو کرتے ہوئے بار بار غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا سا کسی نے آپ سے اختلاف کیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور اب آپ جو کہیں گے وہ 10 بندوں کو سننا پڑے گا. پھر یہ کہ گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ محفل کی جان بن جائیں, بڑی ہی غلط نیت ہے. کچھ لوگ اتنے لطیفے سنائیں گے اور اتنا ہر جگہ جائیں گے تو یہ ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے کہ آپ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا, آپ تو محفل کی جان ہے. اب ان کو جو عادت ہو جاتی ہے نا جان بننے کی, تو وہ کہتے ہیں کہ سب میری ہی بات سنیں. 10 دفعہ ایک لطیفہ سنایا ہے 11ویں دفعہ بھی سنائیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرا اسی طرح سے. نو, ہر محفل کی آپ جان نہیں ہو سکتے اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی وقت میں خاموشی کے ساتھ سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں اور دوسروں کی بھی سنیں اور کسی اور کو بھی جان بننے دیں محفل کی. پھر یہ کہ نا اہلی نہ دکھایا کریں باتیں کرتے ہوئے. ہر وقت کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, میں تو کسی قابل ہی نہیں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, یہ بھی نہیں کر سکتی, وہ بھی نہیں کر سکتی. واٹ, کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, خود کو اتنا عاجز اور کمزور کہ لوگ آپ کو نااہل سمجھنے لگے, اگلی دفعہ کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, وہ کہے گا جو بھی بات کروں گی اس کو تو سمجھ آنی کوئی نہیں, تو رہ نہیں. تو خود ہی کہا ہے انہوں نے, اپنے پہ گواہی خود ہی ڈلوائی ہے اپنی اس بات سے, منہ سے جو بات نکالی ہے. تو کلام ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. تو عقل مند میم, کین وی پلیز اینڈ ریکارڈنگ ان 2 minutes یو کین کال. تو ریکارڈنگ کیسے ہوگی پھر باقی کی؟ میم میں کہہ رہی تھی لیکچر بس اگر ہم 2-3 منٹس میں اینڈ کر لیں, وہ ریفلیکشنز کی تو ریکارڈنگ ایسے بھی نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ, چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی کا ہم بعد میں نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اٹس سچ این انٹرسٹنگ ٹاپک کہ الحمدللہ وی کین ٹاک فار آورز انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.